السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے، یہ کہا ہے وفاقی وزیر قانون نے، اور انہوں نے کہا کہ آئین ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مخصوص رشتوں پر حلف لینے والے ممبران کا سپریم کورٹ جانے کا جو فیصلہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ مخصوص رشتوں کے حوالے سے فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کا آ چکا، 15 دن میں عمل بھی اس پہ کیا جانا ہے، لیکن اب جن لوگوں نے حلف لیا تھا وہ اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ممبران علیحدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، یہ بھی ایک خبر ہے، اور ممبران جو ہے وہ موقف اپنائیں گے کہ ان کو سنے بغیر ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ حکومت آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈکلریشن دے سکتی ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور جو بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے موقف سامنے آیا کہ 4 ججز کو کیوں ایڈ ہاک بیسس پر تعینات کیا جا رہا ہے، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ان کو شکوک و شبہات ہیں، لیکن اسی پر ہم بات کریں گے کہ آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو حکم باقی رہ گئے ہیں بقول حکومت کے نظر ثانی کی، انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، دیکھتے ہیں حکم امتناع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور یہ بھی کہا ہے کہ 3 لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت، آرٹیکل 6 کے تحت وہ چاہتے ہیں کارروائی ہو، جس میں خان صاحب کے حوالے سے بات کی، عمران خان کے حوالے سے بات کی، سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، ان تینوں کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ آرٹیکل 6 کے تحت ان پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور لائر ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ مختلف چینلز پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں، بہت شکریہ سر، بڑی گہری نگاہ ہے خاص طور پر آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ آپ کے سیاسی حوالے سے بھی، اور مقدمات آپ کے سامنے، اور آپ خود بھی بہت سارے مقدمات میں ظاہر پیش ہوتے رہے ہیں، سیاسی مقدمات بھی۔ سب سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گا، لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں تو مستقل جج تعینات نہیں ہو رہے، لیکن ایڈ ہاک بیسس پر ججز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ 4 ججز کا نام لیا گیا لیکن 2 منع کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو تاریخ رہی ہے ایڈ ہاک جو ججز ہیں، 1955 میں پہلے ایس اے رحمان صاحب آئے تھے، اس کے بعد سے مستقل 22 لوگ اب تک ایڈ ہاک بیسس پر آ چکے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون اور ہمیں نیت پہ شک اور تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیے کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر اختتام کریں۔ بات یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ، آرٹیکل 182 کو آپ پڑھیں، پہلا لفظ ہی آپ دیکھ لیں تو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر کوئی ویکینسی موجود ہو اور کوئی سٹنگ ہو نہ پا رہی ہو، کورٹ کی پروسیڈنگ ہو نہ پا رہی ہو، تو نیسیسری ہو جہاں پر ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کرنا، وہاں پر آپ نے کرنا ہے۔ الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو ہے سپریم کورٹ نے یہ دوبارہ سے اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر دی کہ ایڈ ہاک جج جو ہے وہ لگنا ہے صرف اور صرف نیسیسٹی کے طور کے اوپر، ادروائز نہیں، روٹین میٹرز میں نہیں۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ غیر آئینی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ایڈ ہاک جج وہاں استعمال ہوئے جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہوئے۔ آپ جو ہسٹری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک مثال میں دے دیتا ہوں، جسٹس کیسر خان تھے سپریم کورٹ کے اندر، بھٹو صاحب نے ڈیتھ سینٹینس اپنا اپیل کیا ہوا تھا، اور جو ہے وہ انہوں نے ریمارکس دیے کہ بھئی یہ تو فیئر ٹرائل ہی نہیں ملا۔ ایک ایسا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو اوپن ریمارکس دیتا رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، وہ انصاف کیسے کرتا، وہ بیچ میں ہو گیا ریٹائر۔ اچھا، اب ایڈ ہاک جج کی نیسیسٹی یہی ہے کہ کوئی پروسیڈنگ نہ رکے، ان کو ایڈ ہاک جج لگانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ اس وقت ملٹری جنٹا یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ورژن رکھتے تھے، اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ پھر آپ تیسرے پوائنٹ پہ آ جائیے ایڈ ہاک ججز پہ۔ یہ ابھی ریسنٹلی اسی دن جس دن یہ جوڈیشل کمیشن کا لیٹر آیا، ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا دنیا گل کے کیس کے اوپر، جو ہے اس نے ریلائے کیا، اور ورک کا کیس تھا جس کا آرڈر آیا، جس میں انہوں نے کہا 82% کیسز بھائی پینڈنسی ہے لوور کورٹس میں، تو لوور کورٹس کو بھول گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں لگا رہے ہیں۔ 82% کیسز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہائی کورٹس کے اندر سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں، 40 کی اسٹرینتھ ہے، 31 بیٹھے رہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب یہاں پہ تو اسٹرینتھ پوری کرے پہلے جوڈیشل کمیشن، زیادہ پینڈنسی تو یہاں پر ہے۔ اور پھر دیکھیے تعین کس نے کرنا ہے ججز کا کہ کتنے ہوں گے، پارلیمان نے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ ایکٹ آلریڈی موجود ہے، وہ کہتا ہے ادر دین چیف جسٹس 16 ججز، ویکینسی پوری ہے۔ یا تو پھر آپ کہیے کہ چلیے کیونکہ پینڈنسی بہت ہے، ججوں کی تعداد بڑھائیے، 20 کریے، 21 کریے، 30 کریے، بالکل آپ کریں، بٹ یہ ایڈ ہاک ججز سلیکٹو بیسس پہ لے کے آنا میلا فائٹ اس لیے شو کرتا ہے
8-5 سے فیصلہ آیا ہے, 4 ججز 5 میں ملائیے 9 ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے 9 اور 8 کا ریشیو ہی بنانا ہے تو پھر یہ کام کھل کے کر لیجئے, پھر یہ چھپ چھپا کے نہ کریے کہ کیسز کی پینڈنسی اچھا بہت ہے. یہ آپ کا ایک چیز اور علی صاحب, اچھا بس جی 2 پوائنٹس رہ گئے ہیں, میں اس کو کمپلیٹ میں چاہتا ہوں اس پہ ایک دفعہ سائڈ پہ ڈسکس کر کے اس کو رکھیں. اچھا اس کے بعد آپ جب دیکھیے ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, یہ آپ 9-8 کی میجورٹی بنا رہے ہیں, جو 17-2 کا جو آپ کے پاس ریفرنس حکومت کی طرف سے آنا ہے, سیم ڈے حکومت کہتی ہے ریفرنس بھیجنے ہیں, سیم ڈے فل کورٹ میں 4 ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایڈ ہاکزم جو ہے یہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے, یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ فوری طور پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کیا جائے. لانگ ٹرم چیزوں کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ وجہ ہے کہ کوئی اسٹرکچرل ریفارم ہوا نہیں تو آپ ایڈ ہاک ججز آ جائیں گے 3 سال کے لیے, پھر چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر وہ 17 ججز کے اوپر بات آ جائے گی. تو کس طرف آپ جو ہے ان چیزوں کو لے کے جائیں گے, یہ وہ بنیادی نکات ہیں جن کی وجہ سے ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, تمام 90% وکلا آلریڈی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز منظور نہیں ہیں. ایک بل آلریڈی پینڈنگ ہے آرٹیکل 182 کی اومیشن کے لیے پارلیمنٹ میں, میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ آپ اس کو پاس کروائیے اور اس کو آرٹیکل کو اومٹ کریں. اچھا یہ بڑا تفصیل سے آپ نے جواب دیا. دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جو خاص طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ جناب ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جو نام دینے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی صرف قاضی فائز صاحب یا چیف جسٹس پاکستان نے نہیں دینے, باقاعدہ سپریم کونسل میں ایک طریقہ کار موجود ہے کن لوگوں نے نام دینے ہیں اور باقاعدہ مشاورت سے یہ چیزیں آتی ہیں. اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب چونکہ 2 ججز نے تو منع کر دیا, مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر صاحب نے, تو اب کیا ہوگا کہ 2 ججز کے مزید نام سامنے آئیں گے, مشاورت ہوگی اس پر, یا صرف جو 2 ججز جنہوں نے منع نہیں کیا ان کی تعیناتی ہو جائے گی؟ میں تو ابھی بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھئی 4 ججز ہی کیوں, 3 کیوں نہیں اور 5 کیوں نہیں. نظر آ رہا ہے کہ 9-8 کرنے کی کوشش ہے. اچھا نیت پہ شک ہے ان کی آپ کو؟ جی مجھے بالکل شک ہے, کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن کے جو فیصلے ہو رہے ہیں, آپ سینیورٹی پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کتنے ہی خط لکھ دیے کہ بھئی سینیورٹی کا پرنسپل ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ سب سے بڑے دنیا میں پروپوننٹ ہیں سینیورٹی کے اوپر. انہوں نے گلزار احمد کو بھی خطوط لکھے, انہوں نے عمر عطا بندیال کو بھی خطوط لکھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب سینیورٹی پرنسپل اب ایلیویشن کے اندر آپ نے 3رے نمبر کی جج کو چیف جسٹس لگایا اور زبردستی لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج آپ اوپر لے کر آئے, صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ وہاں پر شاید ایک ٹکر جو ہے کچھ ریاستی ایکٹرز کو دے رہا تھا, اس وجہ سے 100% نیت پہ شک ہے. اور آپ کمپوزیشن دیکھ لیجئے, جو 2 لاسٹ فیصلے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے, 4 سپریم کورٹ کے جج ایک طرف تھے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے ایک ریٹائرڈ نومینیٹڈ جج, اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل کے نمائندے اور لا منسٹر ایک طرف تھے, جو بالکل کلیئرلی الائنڈ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, کلیئرلی, یعنی وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. تو یہ نظر تو آ رہا ہے نا ڈیوائڈ, بالکل 100% نیت پہ شک ہے. اور یہ اب دیکھتے ہیں جی کہ جوڈیشل کمیشن میں کیا ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختر حسین صاحب پاکستان بار کونسل کی طرف سے ہوں گے. وہ بڑے ایک جو آپ کہتے ہیں اسٹرانگ, آنیسٹ اور ڈیلیجنٹ آدمی ہیں. میرے خیال میں تو وہ اتنے بڑے مذاق کو جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے. اور اچھا سارے سسٹم کو آپ بیرسٹر صاحب مذاق پہ سمجھ رہے ہیں اور آپ یہ ایڈ ہاک سسٹم جو ہے یہ ایڈ ہاکزم کا شکار ہو جائے گا, ایڈ ہاکزم کا شکار ہو جائے گا. حکومت ظاہر چاہتی ہے کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے تو ظاہر ہے ان کی جلدی جلدی نمٹایا جائے, لیکن 2 ججز منع کر چکے ہیں, 2 باقی ہیں. لیکن اب یہ چونکہ آپ نے جو قانونی آئینی تشریح کی اور آپ کو بھی شک ہے, ظاہر ہے آپ بھی, میں دیکھیے علی صاحب نہیں میں چاہتا ہوں پروگرام میں ہمارے ملک کے معروف صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, پورے پاکستان انہوں نے جانتا ہے, پرویز سندیلہ صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سندیلہ صاحب. یہ جو بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب, اگر آپ نے نہیں سنی تو میں آپ کو دہراؤں تھوڑی سی ایک بات کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جان بوجھ کر 8-5 کا جو فیصلہ ہے یہ 4 اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ تاکہ پھر 9-8 کا فیصلہ ہو جائے, چونکہ ریویو میں تو گورنمنٹ جا رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے تو پی ٹی آئی والوں کو شکوک و شبہات بھی ہیں, نیت پہ شک بھی ہے, اور یہ ٹائمنگ بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ بھائی. بیرسٹر صاحب کو میں نے پوری طرح سنا نہیں ہے, لیکن مجھے بیرسٹر صاحب لگ رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب بھی پیار اور محبت کرنے والے ہیں, جس طرح باقی 8 جج جو ہیں وہ کسی خاص ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک محبت میں مبتلا شخص ہوتے ہیں. تو اگر بیرسٹر صاحب کا بھی یہی خیال ہے تو کوئی بات نہیں, پھر ٹھیک ہے, جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے.
دیکھیں کل تک اگر 2 جج تھے 3 جج تھے اور ابھی 8 ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں پہ نہ کوئی آئین چلے گا نہ یہاں پہ قانون چلے گا نہ یہاں ملک کا مفاد چلے گا، اگر چلے گا تو صرف عمران خان اور تحریک انصاف کا ڈنڈا چلے گا، تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر حکومت بھی یہ کر رہی ہے اور ظاہر ہے پینڈنگ کیس جو 58,000 کی تعداد کو چھو چکے ہوئے ہیں ان کا بھی اگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین سے ہٹ کر تو کچھ نہیں ہے، اگر آئین سے ہٹ کر کچھ کیا گیا تو پھر میں بھی بیرسٹر صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور انہی کی صفوں سے کھڑے ہو کر آواز اٹھاؤں گا کہ بھائی آئین کے خلاف مت جاؤ. ہاں لیکن جب اس میں ایک پارٹی اگر ایک پارٹی جو ہے وہ امیدواری نہیں ہے سیٹوں کی اور اس پارٹی کا ایک ہارا ہوا ایم این اے وکیل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی جو سیٹیں ہیں سنی اتحاد کو دینی چاہیے، اور اگر وہاں پر آئین سے ہٹ کر فیصلہ کیا جائے جو جس میں وہ مطلب پارٹی امیدوار نہیں ہے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے تو ان کو سیٹیں دے دی جائیں گی، تو پھر اب اس پر بھی اچھا یہ بڑا اہم اور ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، اس پہ 1 منٹ کے لیے توقف کیجئے گا پرویز صاحب. اب بیسر صاحب یہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے نا، جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جی وہ اس کیس میں شامل نہیں، کیس تھا سنی اتحاد کونسل کا، ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو، مطلب ہوم ڈیلیوری دی جا رہی ہے، جو مانگا نہیں وہ بھی دے دیا گیا، اور وزیر قانون نے بلکہ یہاں تک کہا کہ 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے جو کیس میں آئین کو ری رائٹ کیا ہے. تو یہ اتنے سارے جو اعتراضات اس لیے ہو رہے ہیں کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر تو ظاہر ہے اس میں شریک نہیں تھے وہ لوگ، تو یہ کس طرح کا فیصلہ ہے کہ جس طرح تو نواز شریف صاحب والا بات ہو گئی کہ جناب پاناما کا کیس چل رہا تھا اور اچانک پتہ چلا جی اقامہ پہ سزا ہو گئی تو لوگ حیران ہوئے کہ جی پاناما ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی نکلے گا وہاں سے اور اقامہ نکل آیا. تو یہ نہیں لگتا آپ کو کہ یہ بات بھی درست ہے؟ نہیں علی صاحب یہ بات فیکچولی انکریکٹ ہے. اچھا آپ اگر اس آرڈر کو دیکھ لیجئے، وہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، آئی کین سینڈ اٹ ٹو یو ایز ویل واٹس ایپ، اس کو دیکھیے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک سی ایم اے فائل ہوئی بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فائل ہوئی بھی ہے. اچھا اس کے علاوہ چونکہ ابھی ڈیٹیلڈ ریزنز تو آنے ہیں تو ابھی تو پتہ لگے گا کہ فارمولیشنز ججز کی ہیں کیا جس کے بیسس پہ انہوں نے آرڈر جاری کی ہے، اور اس کے بعد کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کمنٹ اس کے اوپر ہوگا. لیکن ہاں اتنی بات ٹھیک ہے کہ میں نے تو خود، آپ کو پتا ہے کہ لیگل نوٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی لاہور سے بھیجے ہوئے تھے، اور شروع سے جو ہے وہ یہی تھا کہ انڈیپینڈنٹ تو ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس فیصلے سے ایگری کی ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل، ان کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو مس اپلائی کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے، ان کو سمبل نہیں بھی دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت. اس وجہ سے چونکہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، تو اگر سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں تو بھائی ریزرو سیٹیں اسی پارٹی کو ملیں گی نا. یا یہ مذاق ہم آپ کا برداشت کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہ ہم کم سیٹیں جیت کے آئے ہیں، لیکن مجھے پلیز بردر لیٹ می کمپلیٹ. اسی طرح لڑ لیتے نا آپ لوگ، اسی طرح کیس لڑتے، پی ٹی آئی کے وکلا کیس لڑتے، پی ٹی آئی لائن لے کے جاتی، پی ٹی آئی حیثیت جماعت کی حیثیت سے جاتی، وہ کیس لڑتی، اس پہ 15-20 دن ہمیں پتہ لگتا تو ہم بھی مان لیتے آپ کی بات. یہ بات اچانک اچھا وہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. نہیں بابو مجھے میری بات ختم کرنے دیں. دس از ناٹ پراپر، میں بھی بول رہا تھا دس از ناٹ پراپر ایٹ آل. کچھ میرا خیال ہے کوئی ایک ایتھیکل پوزیشن یہی ہے. مجھے میرا جی کمپلیٹ، اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کر لیجیے، اس کے بعد پرویز میرا صاحب سے پیشنٹ آپ ان کو لے لیجیے. انہوں نے ایک پوائنٹ، جی پرویز صاحب کیا پوائنٹ آپ نے بیچ میں دیا تھا؟ سر میں نے پوائنٹ یہ دیا تھا بیرسٹر صاحب جو ابھی فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کیا پی ٹی آئی کے وکلا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ تحصیت جماعت پی ٹی آئی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا جو اچانک ایک دن پہلے ہمارے سامنے آ گئی؟ اور اس پہ ابھی بیرسٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کیونکہ وہ پٹیشن جو تھی اس میں یہ فرمایا گیا تھا، لیکن وہ ان کو بیٹ کا نشان تو لے لیا گیا، لیکن وہ پی ٹی آئی، یہ سب چیزیں تو پہلے بھی پتا تھا. لیکن یہاں پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، یہاں پہ تو کوئی کیس پہ ہی نہیں تھا. کیس تو چل رہا تھا سنی اتحاد کا، تو سنی اتحاد سے اچانک جو ابھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس چیز کا پہلے کیوں نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو؟ یا پہلے کیوں وکلا اس پہ بات نہیں کر رہے تھے؟ یا وکلا اس لیے کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ یہ ججوں کو بات تو پتا تھی لیکن وکلا کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. وکلا کو تو لگی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ذرا، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، اگر ان کو آپ نے آخری دن سنا ہو، ان کو سپریم کورٹ میں آخری دن سنا ہو، تو وہ کیا فرما رہے تھے؟
ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہونا چاہیے یا کس طرح، تو انہوں نے کہا تھا آزاد کو تو بالکل نہیں، حکومت کو بھی نہیں، یہ بنتی سنی اتحاد کی ہے. وہ تو وہاں بھی اپنے لیے مانگنے ہی نہیں گئے، اپنی پارٹی کے لیے نہیں مانگنے گئے. تو کم از کم وہ جو ابھی آپ نے بتایا نا، میرے بھائی مانے گے نہیں، پاناما والی بات کہ ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، اربوں روپے کی پراپرٹی نکلے گی، نواز شریف صاحب کی جائیداد نکلے گی، ان خاندان کو پتہ نہیں کہاں سے کیا نکلے آئے گا، لیکن اس میں سے ڈائریکٹ ہمیں پتہ چلا جی کہ اس لیے فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ انسان صادق اور امین نہیں ہے، اس نے فلاں جگہ یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے ایک تنخواہ لی نہیں لی، بیٹے کی کمپنی میں ڈاکومنٹیشن ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نہیں وہ صادق اور مثال امین نہیں ہے، ہم نے اس کو کہا ٹھیک کہ ہے آپ ٹھیک ہے بروز نہیں وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ جی کیس سنی اتحاد کونسل کا، اور بعد میں فیصلہ آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو نشستیں دے دی جائیں، مخصوص نشستیں. بھائی انہوں نے تو مانگی نہیں تھیں. وہ کہہ رہے ہیں آخری دن بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو دیں. آپ نے اگر سنی ہو ان کی، پرویز صاحب کا پوائنٹ ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، دیکھیے یہ تو پولیٹیکل ریٹورک تھا نا سارا. میں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوائنٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس نیرو ایشو کے اوپر رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی تھی یا نہیں، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں فیکچولی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سول مسلینیس اپلیکیشن کی جگہ آلریڈی جو ہے وہ پارٹی تھی ٹو دا پروسیڈنگز، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ 3 سے 4 سبمیشنز دی گئیں، ان میں سے ایک سبمیشن یہ تھی کہ اگر انڈیپینڈنٹس تھے پھر ایس آئی سی کو جائیں گی، اگر انڈیپینڈنٹس ہی نہیں تھے تو اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ انڈیپینڈنٹ کرے، تو بھائی وہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی کی ہیں قانون کے مطابق تو اس کو ہی جائیں گی نا. اور تیسری بات جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ آئین پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے کہ آپ جتنی سیٹیں جیت کے آئے ہیں اتنی آپ کو ملنی ہیں. تو اگر ملک کی سپریم کورٹ بیٹھی ہے اور چلیں وداؤٹ پریجوڈس 1 منٹ کے لیے کرٹیسزم کو چلیں زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کریکٹ ہے کہ کسی وکیل نے یہ آرگیومنٹ نہیں کی، سپریم کورٹ از ناٹ باؤنڈ بائی دا آرگیومنٹس آف دا لائرز. انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور لا کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. ایک فیمس سینگ ہے لا کے اندر that the judge has to wear the law on his sleeve. کسی وکیل کی غلط دلیل کے اوپر جج غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو اس چیز کی کوئی معافی نہیں ہے. اس نے فیصلہ آئین و قانون کے مطابق کرنا ہے. جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس نے اس فیصلے سے جج ہونا ہے، لہٰذا اس کی اپنی انٹرپریٹیشن اس کے اندر آنی ہے. بڑی کلیئر کیٹیگوریکل بات ہے. اگر سمبل واپس لینے سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جمال مندوخیل بھی ایگری کرتے ہیں، یحییٰ افریدی بھی ایگری کرتے ہیں، پیچھے تو مطلب 2 ججز ہیں جنہوں نے آؤٹ رائٹ ڈسمس کی ہے، 3 نے تو کہا ہے کہ غلط مس انٹرپریٹ ہوا ہے. اگر مس انٹرپریٹ ہوا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی تھے، تو ظاہر ہے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہی جائیں گی نا بھائی. اس کے اندر کیا آئینی یا قانونی سکم ہے؟ ریٹورک کے ساتھ نہیں کہ پاناما میں یہ ہوا تو یہ زیادتی. تو یہ کانسٹیٹیوشنل لیگل جو نیرو پوائنٹس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے. اچھا پرویز سندھیا صاحب، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے حکومت کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگا سکتی ہے حکومت. اس حوالے سے مشاورت وہ کر رہے ہیں اور عنقریب اس حوالے سے کوئی نہ کچھ سامنے بھی آ جائے گی. اچھا اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے پابندی لگائی جائے گی، ظاہر ہے اس میں یہ ہے کہ جی غیر ملکی فنڈنگ، ظاہر ہے ممنوعہ فنڈنگ ہوئی، یہودی عیسائی بھی وہ ان کو فنڈز کرتے رہے. 9 مئی کو ملکی ظاہر دفاعی اداروں پر جس طرح حملہ کیا گیا، شہداء پہ جس طرح تذلیل کی گئی، وہ سب ہمارے سامنے. پھر عدم اعتماد کے ہوتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اور پھر سائفر ڈرامہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہمیں ٹی ٹی پی والوں کو جس طرح واپس لا کر بسایا گیا. یہ ساری چیزیں بطور ایک صحافی کے پرویز سندھیا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ کافی ہوں گی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے؟ پاکستان کے حق میں تو یہ بہت بہتر ہوں گی. پاکستان کے تو یہ حق میں فیصلہ ہوگا کہ ایک ایسی جماعت جو سیاسی جماعت کم اور ایک انتشاری جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت زیادہ ثابت ہو چکی ہے، جن کا رویہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. اگر کسی جگہ پہ کہا جائے یا کسی جگہ پہ ہونا، دیکھیں اب یہ جو خاتون جن کو کل ایک مطلب کہ چھوڑا گیا ہے، ان کی آڈیو، ان کی ویڈیو، ان کا پچھلے 2-4 مہینے پہلے 9 مئی سے اور 9 مئی والے دن اگر آپ وہ ویڈیوز ان کی دیکھ لیں، ان کا رویہ دیکھ لیں، ان کی گالیاں نکالتی ہوئی وہ زبان دیکھ لیں، یا وہ اداروں میں یا اداروں کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا اداروں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں سے لے کر کہ وہ اس کو اس لیے اٹھا کر لے کے گئے ہیں بالوں سے کیونکہ انہوں نے، میں اب کیا وہ لفظ استعمال کروں، ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں لے جانا، ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنانا اور ایسے لوگوں کے ساتھ ثابت کرنا
کہ یہ ہے ہمارا چہرہ، یہ ہیں ہمارے وہ لوگ، یہ ہیں وہ جو کل اسمبلی میں آ جا کر قانون سازی کریں گے، تو میرے خیال میں ایسے لوگوں پر پابندی لگنی چاہیے. بلکہ آپ جماعت کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس حق میں بھی ہوں. اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، وقتی طور پہ تکلیف والی بات ہے، کبھی بھی کسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن جس جماعت کا رویہ ایسا ہو جائے کہ وہ آپ کے ملک توڑنے پر آ جائے، وہ آپ کو 1971 یاد کروائے، وہ آپ کو شیخ مجیب الرحمان ہیرو بنا کر پیش کرے، وہ آپ کو یہ کہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں بھی ویسے کروں گا کیونکہ میرا وہ ہیرو ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کیا سوچیں گے؟ اس کے بعد آپ کو پابندی اگر نہیں لگائیں گے تو پھر اپنا نقصان کریں گے. اور اگر آپ وہ نقصان برداشت کر سکتا ہے، پاکستان متحمل ہو سکتا ہے، تو آپ نہ لگائیں. بلکہ ان پر بھی پابندی لگانی چاہیے جو اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست میں حصہ لے چکی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت پر پابندی لگے تو ایک دوسری جماعت بنا کر پھر آ کر اسی پلیٹ فارم سے آ کر اسی قسم کی حرکتیں کریں گے. یعنی ماضی میں ہوتا رہا ایسا. پابندی لگنی چاہیے. جی اور ویسے ان تمام لوگوں پر پابندی لگنی چاہیے جنہوں نے اس جماعت سے رویے دیکھے نا. آپ یہ دیکھیں ابھی پتہ نہیں ریاست سے کیوں اتنا ریاست نے ان کو ٹائم دیا، وقت دیا، ریاست نے کیوں ان کو برداشت کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایون آپ وزیر اعلیٰ جو اس وقت کے پی کے ہیں ان کا رویہ دیکھیں. انہوں نے کہ آج بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چڑھائی کر دوں گا، وہ میں مطلب کہ لوگوں کو بجلی جو بھی وہ کر رہے ہیں. کیا یہ ایسے ملک چلتے ہیں؟ کیا ایسے صوبے چلتے ہیں؟ کیا جو لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کو اس بات کا فکر نہیں ہوتا کہ اس ملک کی عوام جو ہے وہ روٹی سے تنگ ہے، بجلی کے بل زیادہ ہے. اپوزیشن کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے جتنی حکومت کی ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر حکومت میں ہے تو یہ ساری ذمہ داری آپ کی. جب تک آپ سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آنے دیں گے اس وقت تک کیسے بات بنے گی؟ پابندی لگنی چاہیے، نہ کہ جماعت پر. اس جماعت سے جتنے ممبر ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا سب پر پابندی لگنی چاہیے. سر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں آپ پابندی کے حوالے سے؟ دیکھیے علی صاحب میں کوئی اب یہودی سازش اور جو ہے نا وہ نصارہ کی سازش اور دس اینڈ دیٹ، اب ظاہر ہے وہ بالکل وہ چائلڈش باتوں میں تو بندہ نہیں پڑ سکتا. وہ بندے کو میرا خیال تھوڑا سا اپنا بھی اسٹیچر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. تو اس پہ تو خیر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. البتہ جہاں تک بات آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک جماعت کو آپ اس وقت بین کر سکتے ہیں جب وہ کسی قسم کی دو صورتیں ہیں. ایک تو نمبر 1 ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی یا انٹیگریٹی کے خلاف ہو. تیسری کوئی صورت نہیں ہے کسی جماعت. اچھا ایک منٹ کے لیے رکیے گا. اگر یہ بات ہے تو آپ پی ٹی آئی کی حکومت نے 2021 میں تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا اور آج اس کا خود سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو. تو یہ جو اتنی ساری چیزیں پرویز سندیلہ صاحب اور میں نے دہرائی ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، یہ ساری حقائق دیکھنے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ان پر تو اتنے زیادہ الزامات تھے بھی نہیں جتنے پی ٹی آئی پر ہیں، تو پی ٹی آئی نے ان پر پابندی لگا دی. آج خود اگر زد میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا. نہیں اب دیکھیے دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے علی سرور صاحب. دیر از اے بگ ڈفرینس کہ آپ کا جو پروونشل اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف جو ڈسولوشن ہے 17(2) والی وہ بڑی کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. آپ ان دونوں کو ایپلز اینڈ اورنجز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی میرا ماننا یہ ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، علی صاحب یہ بڑا فلسافیکلی میں اپنے دل سے مانتا ہوں، آپ کسی بندے کو دلیل سے تو آپ اس کو کسی اپنے پوائنٹ پہ ایگریمنٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں، فورس سے آپ نہیں لے کے آ سکتے. اور فورس ویسے ہی بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ الیکشن سمبل بھی واپس لے لیا، اس دن انٹرنیٹ بھی بند کر دیا، ایگزیکٹو ڈی آر اوز بھی آ گئے، پھر فارم 47 بھی ہوا ہمارے سامنے، اس کے اوپر کئی اداروں کی رپورٹس آ گئیں، پتن کی رپورٹ آ گئی، اس کے علاوہ ایک وہ جو صوفی صاحب والا ہے اس کی رپورٹ آ گئی، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ آ گئی. اس کے بعد بھی میجورٹی جماعت بن کر سامنے آئی ہے پی ٹی آئی. سب سے زیادہ سیٹیں اس کی ہیں، اور یہ ریزرو سیٹس ملنے کے بعد وہ ایک سائزبل میجورٹی. اگر پاپولر کوئی ہے لیڈر یا جماعت، وہ بے شک ان تمام جو ہیں کاموں میں سر فہرست ہو، وہ ملک کے دفاع کے حوالے سے بھی ظاہر بدنامی کے باعث بن رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، سائفر ڈرامے بھی رچا رہے ہوں، اسمبلیاں بھی عدم اعتماد ہوتے ہوئے بھی تحلیل کر رہے ہوں، ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو لا کے بسا بھی رہے ہوں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی چونکہ وہ پاپولر ہیں اس لیے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان کا آپ پریمبل اٹھا کے دیکھیے، یہ قانون ہے یا آئین ہے کہ پاپولرٹی ان تمام چیزوں پر پردہ ڈال دے گی؟ نہیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ جو ہے لاجیکلی میوچولی ایکسکلوسیو دونوں چیزیں نہیں ہیں. جب بھی آپ کی کوئی ایسی جماعت ہوگی جو پاکستان کے میجورٹی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹیررسٹ جماعت ہو. یہ تو یعنی دس از بیونڈ کمپریہنشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ کمرے میں بیٹھے 4 لوگ صحیح بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ غلط بات کر رہی ہے. یہ ڈکٹیٹوریل
تھنکنگ ہے. یہ آپ جو کچھ لوگ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں, یہ ان کی غلط فہمی ہے, خام خیالی ہے. آپ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, جب آپ نے سوویٹ وار کے اندر آپ نے ہتھیار سپلائی کرنا شروع کر دیے اور وہاں سے پاکستان میں بکنے کے لیے ہیروئن آنے دی, تو وہ ایسے ہی لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا جو سمجھتے تھے کہ وہ میجورٹی سے زیادہ سمجھدار ہیں, اور بھٹو کو کس طرح پھر ڈیتھ سینٹنس دیا. جب اس کے بعد آپ نے امریکہ کے وار اور ٹیرر میں آپ نے جو ہے وہ ڈرون حملے اپنے ملک کے اوپر شروع کر دیے, وہ بھی ایسے ہی لوگوں نے سوچا تھا جو کم لوگ بیٹھے تھے کہ ہم بتائیں گے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. علی صاحب, میں اور آپ بیٹھ کے نیشنل انٹرسٹ ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں, نہ میں آپ پہ حاوی کر سکتا ہوں نہ آپ مجھ پہ حاوی کر سکتے ہیں. یہ غلطی آپ کئی ممالک کر چکے ہیں اور اس کے بڑے سویئر کانسیکوینسز رہے ہیں. آج آپ دیکھیے ہم کہاں پہ ہیں, آدھا ملک ہمارا 1971 میں الگ ہو چکا ہے. آج ہم اکانومیکلی کس جگہ پہ کھڑے ہیں, اپنی ڈیفنس کے حساب سے. سر آج اگر ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو بیسر صاحب اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا, پرویز صاحب سن رہے ہیں کہ آپ ساتھ چلنے کو, آپ پی ٹی آئی تیار نہیں ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں مذاکرات کریں, ملک کو آگے بڑھائیں گے. صاحب یہ اس کی وجہ ہے کہ آپ میجورٹی کی ول کو نہیں مانتے. آپ نے دیکھ لیا کہ کون سا ہینڈی کیپ الیکشن پی ٹی آئی نے لڑا, پھر بھی وہ جیت کے آئی ہے. جب تک سیاسی جماعتیں خود, اور یہ میں تحریک انصاف کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں نون لیگ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ نے جو جیتا اصلی جینوئن مینڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے, تو آپ اس پرابلم سے نہیں نکل سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے, آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیجئے. باقی یہ جو باتیں رہ گئی کہ یہودی سازش اور نصارہ سازش, اور مطلب کوئی اگر آپ ریزنیبل, یہ ساری چیزوں کو آپ نہیں سمجھ رہے. ہاں نہیں, ریزنیبل آدمی, اگر آپ میں آخری کمنٹ کر لوں میں کہ آپ سمجھیں کہ ریزنیبل آدمی یہ کہ عمران خان دہشت گرد ہے, یا نواز شریف دہشت گرد ہے, یا آصف زرداری دہشت گرد ہے, یا بلاول بھٹو دہشت گرد ہے, یا آپ دہشت گرد ہیں, یا میں دہشت گرد ہوں, تو پھر وہ سائیکو ہے, پاگل ہے. پھر تو اچھا اس کے بارے میں اگر ٹھیک ہے, اگر وہ سائیکو پاگل ہے, ایسی بات کرے گا, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خان صاحب تو خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 لگانے کو کہہ چکے تھے. وہ اور بات ہے کہ وہ کن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, لیکن خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا. میں نے اس پہ علی صاحب ایک کالم لکھا تھا, کانٹورز آف آرٹیکل 6, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور میں نے یہ ساری جماعتوں کا, ایک منٹ, ساری جماعتوں کا میں نے یہ پروو کیا کہ ہر جماعت نے دوسری جماعت کو آرٹیکل 6 کا کہا ہے. یہ پولیٹیکل ڈسکورس ہے, یہ ایک طرف ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن آرٹیکل 6 کا پولیٹیکل یوسیج نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک دوسری بات ہے, اس کو الگ رکھ لیتے ہیں. پرویز اندیلا صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں, تمام چیزوں کو جو میں نے رکھی ہیں وہ بھی, آپ کیا کہیں گے سوال سے, یہ گفتگو آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں؟ مجھے بریسٹر صاحب لگتا ہے کہ انہوں نے مطلب 2018 والا الیکشن نہیں دیکھا تھا. 2018 کے پہلے سے الیکشن جو ہوا سب کچھ وہ نہیں دیکھا تھا. انہوں نے پاناما پہ جس طرح ملک کے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, پھر ان کے اوپر جو چیزیں ہوئی وہ نہیں دیکھی. پھر انہوں نے وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی شاید نہیں سنا ہوگا, کیونکہ یہ بریسٹر شاید ان کو سنا ہو کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ کس طرح اس وقت کے جو طاقتور ترین شخصیتیں سے ان کو گھر پہ بلا کر اور ان کے پاس آ کر کہا تھا کہ اگر یہ باپ اور بیٹی الیکشن میں ہوئے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد پھر آر ٹی ایس جیسے بٹھایا گیا, پھر آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد الیکشن ہونے کے بعد جو سب ظلم و ستم کیے گئے, اور آر ٹی ایس میں جو نواز شریف مسلم لیگ نون کی 60 سیٹیں جو واضح اسکرین سے جیتی ہوئی تھی, ڈبل ٹھپے لگا کر 10,000 کے زیادہ مارجن پہ ان ووٹوں کو مسترد کیا گیا اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے. تو مجھے یہ والا جو ہوتا ہے نا, یا تو انصاف کریں نا, یہ سارا کچھ بیان کریں بریسٹر صاحب, تو مجھے پتا لگا کہ بڑی آزاد آواز ہے, سب کے لیے بول رہے ہیں, لیکن یہاں پر پھر وہی صاحب جو 18 سے پہلے ہوا یا 18 میں ہوا. میں جواب دیتا ہوں, جواب دے رہے ہیں یا اس کو مان رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کو ایسا جواب دیتا ہوں, آپ کہیں گے کہ مانوں گا کیا, مانا ہوا ہے بھائی. آپ 2018 سے میرے پبلشڈ کالمز ہیں نا, وہ تو کوئی اٹھا کے پیچھے نہیں پھینک سکتا. میرے آپ ٹاک شوز بھی ہیں, ان کو مان رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آپ میرے اس وقت کے ٹاک شوز نکالیے اور آپ دیکھیے کہ پاناما کے فیصلے کے اوپر میرے کیا کمنٹس تھے. آپ اس وقت کے ٹاک شوز کو نکالیے, ریزلٹس بیٹھنے کے اوپر میرے کیا کمنٹس تھے. بالکل 100%. میں آپ کو پتا ہے علی صاحب, میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں جو میں اپنی ریپوٹیشن سے سفر نہیں کروں گا. جو سچی بات ہوگی وہ کرنی چاہیے. یہ ایک ریزنیبل بندے کی جو ہے نا وہ نشانی ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے, جب اس وقت ہو رہا تھا تو ہم اس کو بول رہے تھے. آج لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اس وقت بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے, آج وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے, یعنی وہ کہتے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑی مشہور ایک بات تھی, کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے.
کندھوں پہ بیٹھ کے چھوڑیے آپ تو جوتوں پہ بیٹھ کر آ گئے ہیں. یعنی اس سچویشن میں بھی اگر نہ بولیں تو ہم کیا کریں. میری تو ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے جون میں پچھلے سال کے. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت آپ نے یہ شروع کیا ہوا, آپ الیکشنز نہیں کروا رہے تھے ٹائم کے اوپر. وہاں سے میری آئیڈیالوجی شفٹ ہوئی ہے. آئیں کم از کم آج تو فیصلہ کریں کہ جو صحیح ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. کل کو ہاں دوبارہ کوئی ریلیونسی ہوگی تو ہم دیکھیے خان صاحب جیل میں ہیں, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس وجہ سے فین ہوں. جس دن وہ لندن چلے جائیں گے 4 ہفتے کا ٹائم لے کر اور پھر 2 سال تک واپس نہیں آئیں گے, بیمار ایک آدمی سر, بیمار ایک آدمی چلا گیا, اس کی بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں جس دن خان صاحب اس طرح بیمار ہوئے آپ دیکھیے گا, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے صاحب فین ہے نا, یہ فین کلب جو ہے نا, اس فین کلب نے پاکستان کو تباہ کیا ہے. کیونکہ کوئی مانتا, کوئی یہ بات قابلیت والی بات اس بندے میں تو ہے کوئی نہیں جس کے یہ فین ہے. قابلیت بھی تو بتائیں نا, فین ہے خالی آپ. ایسا کچھ کیا تو ہے نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ فین ہے اور یہ فین کلب جو ہے نا اس نے بیڑا گرک کیا پاکستان کا. برسٹر صاحب بھی فین ہے. میں تو پہلے وقت سے کہا جب اس پروگرام میں ہوں کہ یہ آپ ایک فین سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ ایسی ہی گفتگو کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. اس لیے برسٹر صاحب میں سمجھ گیا ہوں آپ کی مجبوری سمجھ گیا ہوں, کیونکہ آپ فین ہیں اور اپنے ہیرو کے خلاف یا اپنے ہیرو کے بارے میں تو آپ پازیٹیو بات کریں گے نا. لیکن ڈومیننٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈومیننٹ. یعنی آپ بات کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ اگلے بندے کو, لیکن in any event I don't need a certificate from you. 4 پیسے کی بجلی ہوتی تھی, بلوچستان میں امن ہو گیا تھا, ڈرون رک گئے تھے, پاکستان ترقی کر رہا تھا, تو وہ کیوں کندھوں پر بیٹھے, وہ کیوں بوٹوں میں بیٹھے اس وقت کے اس چیف جسٹس کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو, جن کو وہ سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے ان سے بڑا جمہوریت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر وہ سب کچھ اس وقت اپنا کاندھا نہ دیتے تو آج پاکستان شاید ان حالات میں نہ ہوتا نا. آپ نے یہ غلطی بھی تسلیم کریں نا, جہاں آپ نے اتنی ساری باتیں بیشتر تسلیم کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہوا وہ بڑا غلط ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, پھر تو تسلیم کریں ان تمام چیزوں کو. اقتدار حاصل کرنے کے لیے خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. علی صاحب اٹ کین ناٹ بی سو کہ آپ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوں یا میں ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوں یا آپ کی کوئی اور گیسٹ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوں. ہر بندے کی ایک ایریا آف ایکسپرٹیز ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بات کرتا ہے. میں آئین کے اوپر بات کرتا ہوں, قانون کے اوپر بات کرتا ہوں. باقی یہ ڈیو رسپیکٹ ٹو our brother, let's call him our brother, he is our brother, with due respect to him. میں یہ اسٹریٹ ٹاک میں آپ فین ہیں, آپ پٹواری ہیں, آپ یوتھیے ہیں, آپ یہ, میں I will let this one go. لیکن بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں, اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں گے جو چیز مجھے صاف و شفاف نظر آئے گی وہ آپ نے تسلیم کیا, وہ آپ نے تسلیم بھی کیا. اچھا, اس وقت جو صورتحال ہے آئین اور قانون کے تحت, میں نے دہرایا تھا آپ کو کہ جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آ چکا, اس میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جی اب وہ جو لوگ جنہوں نے حلف لیا تھا وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان. تو آئین اور قانون اس حوالے سے اب کیا کہتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ممبران جو ہے علیحدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر بھی کریں گے مخصوص نشستوں پر جنہوں نے حلف لیا تھا. تو اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اچھم سایہ کا کیس ہے, اس کے اندر اس کا جواب ہے دیر از اے ویری بلیٹڈ اسٹیج, اس اسٹیج کے اوپر نہیں جا سکتے. اچھم سایہ کے اندر سارے سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں. اتنا لمبا کیس چلتا رہا ہے, آتے جمع کراتے, ویری گڈ. ورنہ ادروائز اس طرف سے بھی کوئی کینڈیڈیٹس تو ایک تھی, وہ قبل شوزر تھی, باقی تو وہ پارٹی تھی. تو نون لیگ بھی پارٹی تھی, پیپلز پارٹی بھی پارٹی تھی, MQM بھی پارٹی تھی. وہ سارے سپریم کورٹ کے سامنے تھے, انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں, وفاقی حکومت کی طرف سے بھی آئے ہیں. وہ SM سایہ کے کیس میں گائیڈ لائنز بالکل کلیئر ہیں. ابھی یہ بہت بلیٹڈ سٹیج ہے اس وقت, تو آپ آگے ڈی نوو پروسیڈنگز تو آپ نہیں کلیم کر سکتے کسی صورت. اچھا, پرویز صاحب آپ کے پاس بھی یہ خبر ہوگی, یہ منیف فاروق صاحب نے بھی کہا کہ حکومت جو ہے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے کہ 15 دن میں ان کو جمع کرانا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے منع کر دیا ہے کہ جی اس فیصلے پہ عمل درآمد ہم نہیں کریں گے. سر آپ کے پاس بھی کوئی اطلاع ہے ایسی؟ پھر ہم بیسر صاحب سے پوچھیں کہ پھر توہین عدالت کیا نہیں ہوگی یہ عمل درآمد نہیں کیا گیا تو؟ میرے خیال میں اسی قسم کی کچھ انفارمیشن ہمارے پاس بھی ہے کہ حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنے جا رہی, اسپیکر بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے جا رہے, کیونکہ یہ فیصلہ کسی بھی طرح سے آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہے. اور جب آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک مورلی اتھارٹیز ہیں, اگر آپ کو ایک مورلی ایک سمبل آف ہیں, آپ بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھ کے تو اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتے. حکومت کو اس پہ عمل درآمد کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ عمل درآمد کر کے تو یہاں پر پہنچے ہیں. اگر آپ اسی وقت 2016-17 میں ہی اگر سامنے کھڑے ہو جاتے تو شاید آج یہ ملک کے حالات نہ ہوتے. اور اگر آج بھی آپ نے نہ اس کو, یہ جو اس وقت عدالتی
جس کو مارشلہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتی اب مارشلہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ نے بند نہ باندھا تو یہ آگے جا کر آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کریں گے. ملک کے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوں گے، ملک مزید آئی ڈونٹ نو کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو یہ حکومت اگر فیصلہ کر رہی ہے، پہلی بات تو کہ حکومت فیصلہ کرنے کے بعد دوسرے دن کچھ اور کہہ دیتی ہے، لیکن اس پہ اگر حکومت اڑ جائے، اس پہ اگر حکومت سٹینڈ لے لے کہ فیصلہ نہیں کرنا، تو میرے خیال میں اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. بیسی صاحب، حکومت اگر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمل درآمد نہیں کرنا اس فیصلے پر، تو توہین عدالت کی کارروائی کیا ہوگی، یا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواز تو حکومت دے گی. پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی 90 دن میں الیکشن کرانے تھے وہ بھی نہیں کرائے، تو پھر کیا کر لیا عدالت نے؟ حکومت نے تو نہیں کرنا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ڈائریکشن تو الیکشن کمیشن کو ہے، حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمل درآمد کس نے کرانا ہے سر؟ الیکشن کمیشن نے. اگر نہیں کیا انہوں نے عمل درآمد؟ انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالنا ہے. نہیں وہ کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی ایک ملک ہے، سر ہمارے ملک میں سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے. جی انفارچونیٹ ہے، ہوتا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہو جائے گا، بڑا افیکٹولی ہو جائے گا، ورنہ ادروائز جو کانسیکوینسز ہیں وہ پرووائڈیڈ ہیں. ایک چیز بالکل دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو 90 دن میں الیکشن والا معاملہ تھا، اس میں عمر عطا بندیال صاحب جا رہے تھے، قاضی صاحب آ رہے تھے، ایک سورج غروب ہو رہا تھا اور ایک چڑھ رہا تھا. جو سورج غروب ہوا اس کی بات نہیں مانی گئی، جو سورج اس وقت چڑھا اس نے 3 نومبر کو آرڈر دیا، 8 فروری کو الیکشن ہو گئے. اب ایک اور سورج غروب ہونے جا رہا ہے اکتوبر میں، اور ایک دوسرا سورج جو ہے وہ نکلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ جو ویو ہے کہ یہ ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں، وہ ایک وہ جو ہے وہ جو سورج نکل رہا ہے اس کے ساتھ بڑی پاور کے ساتھ 8-5 کی میجورٹی کے ساتھ، بلکہ میں تو اس کو 9-4 کی میجورٹی کہتا ہوں. یہی آفریدی صاحب کا پڑھ لیں، لکھ تو دیا ڈیٹ پی ٹی آئی از انٹائٹل، تھوڑا سا ڈفرینس ہے کیلکولیشن میں، باقی تو سیم ہی آرڈر ہے. تو اس میجورٹی سے ہے، میں آگے وہ چیف جسٹس آ رہے ہیں، کیسے عمل درآمد نہیں ہوگا؟ ملک ہے، جوڈیشری ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. گیم آف تھرونز کا شو تو نہیں چل رہا وہاں ٹویسٹ ڈالنے کے لیے آپ کہیں وہ تلوار نکال لے گا. کیا ہوگا توہین عدالت اگر ہوتی ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ توہین عدالت میں سر کیا ہوتا ہے پھر؟ الیکشن دیکھیے یہ ایسا معاملہ ہے علی صاحب، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم بھی جوڈیشل آرڈرز دیکھتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایز اے کورٹ مجھے آرڈر کریں جی کہ میں جا کر ایک جگہ سے انکروچمنٹ ختم کراؤں، اس میں ایک فزیکل ایکسرسائز کی ضرورت ہے. میں جا رہا ہوں 10 بہانے واپس لے کے آؤں گا، بھائی سامنے سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا، وہ کوشن کراپ لے آئے تھے، سر میں کیا کرتا، میرے اوپر بم گر رہے تھے، وہ آپ نے خود جا کے تو وہ نہیں کرنا، وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ ہے. لیکن آپ مجھے کہیں کہ بھائی ایک نوٹیفیکیشن لے کے آ جاؤ، اگر میں وہ نہیں لے کے آؤں گا تو یہ تو بڑا ایزیلی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. وہ عدالت ڈائریکٹ کرے گی کہ بھائی یہ والا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ویلڈ ہے اور وہ ان افیکٹ آ جائے گا. تو وہ یہ ذرا سیکنڈ کیٹیگری کے کیسوں کے اندر ہے، جو مور دین 99.99% جو ہے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. ایسے فیصلے ایون سول کورٹ کے بھی امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کاغذی ساری کاروائی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی جو ہے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جو یہ فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کھلی لڑائی ہے، پھر تو آپ یعنی چیزوں کو بڑا غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ بھائی یہ آپ اس طرف چیزوں کو نہ لے کے جائیں، سولی اس ملک میں چیزوں کو چلنے دیں اور کوشش کریں کہ بھائی جو آئین اور قانون کہتا ہے اور جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو مان لیں. پرویز حمداللہ صاحب، یہ بھی ہے آپ کو پھر ظاہر ہے اس حوالے سے خبر ہوگی کہ پھر اگر نہیں عمل درآمد ہوتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو پھر سوچا ہوگا گورنمنٹ نے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں اس کے خلاف ایک تو گورنمنٹ آلریڈی ظاہر ہے عدالت جاری ہے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ ابھی جو منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے پاس ان کے فیصلے منانے کے لیے کوئی بندوق تو ہوتی نہیں ہے، مورلی ہے نا، انہوں نے پیپر ورک کرنا ہے اور ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد تو حکومت نے ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوگا؟ آپ توہین عدالت لگائیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ 90 دن میں الیکشن کرانے والا فیصلہ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ نے دیکھ لیا تھا، جگ اسائی ہے، آپ وہ کروا لیں. آپ اپنا ایک جو عزت ہے جو ہے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے. اگر دیکھا جائے جس طرح کی متنازع فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح کی متنازع چیزیں آ رہی ہیں، دیکھیں آپ کا ملک جو ہے جب تک اس ملک میں آپ بھی اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک میں کام کر رہے ہیں، اس ملک میں بزنس کر رہے ہیں، بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس ملک میں اس قسم کے فیصلوں سے اس قسم کی جو ایک دہشت گرد جماعت ہے، جب اس کو لا کر آپ لوگوں کے سر پہ بٹھانا چاہتے ہیں، دوبارہ حکومت میں لا کر بٹھانا چاہتے ہیں، تو اس سے پھر ہوگا کیا؟ پچھلا ایکسپیرینس تو ہمارے سامنے ہی ہے. اس ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس میں عدالت کا بھی تو ایک رول ہے نا. عدالت، اب میں ایک پروگرام میں تھا، ہمارے ساتھ جسٹس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ فیصلہ نہ آتا، اس کے الٹ فیصلہ آتا تو کنٹری میں 4 سے 6 گنا زیادہ ریئیکشن آتا. دیکھیں اب آپ ریئیکشن سے، سوشل میڈیا پر گالیوں کے ڈر سے، اور آپ اپنی فیملی یا ان کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی ہے، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف
بڑی تگڑی ہے, اس ڈر سے فیصلے آئیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آج اس فیصلے کے بعد ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں آئین کے اندر رہ کر اگر جج جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو ان پہ عمل درآمد بھی ہوگا اور ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے گا. لیکن ایک تسلسل چل رہا ہے جسٹس منیر سے لے کر بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے سے لے کر, اور پھر راستے میں آپ کو پتا ہے آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار دینے سے ڈکٹیٹروں کو, پھر ان کو 90 دن کے بجائے 3 سال میں الیکشن کروانے کا اختیار دینے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی آئی ہیں نا, اس سے آج آپ قوم بھی اب تھک گئی ہے. قوم نے بھی اب صبر, قوم کا بھی اب صبر جواب دے گیا کہ اب جب تک یہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک یہ ملک آگے جا سکتا ہی نہیں. کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ میں ابراڈ میں بیٹھا ہوں, باہر بیٹھا ہوں, میرا بڑا دل ہے میں پاکستان آؤں, وہاں پہ کالج بناؤں, یونیورسٹی بناؤں, جو میں نے پیسے کمائے اپنے ملک پر لگاؤں, پر میں کیسے آ سکتا ہوں وہاں پر جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے پیسے وہاں پر ڈوب جائیں گے کیونکہ ملک کے سیاسی حالات ہی ایسے ہیں. تو عدالتوں کو بھی ان چیزوں سے آگے نکل کے جانا چاہیے, کم از کم آئین کے اندر رہ کے فیصلے کرنے چاہیے. تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی سیاسی بھونچال آنا والا ہے. اس سے نہیں عمل درآمد ہوگا تو کچھ بھی نہیں اس سے ہونے والا. کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا. پرویز حمزہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایک کمنٹ کی اگر اجازت دے دیں. جی جی آپ ہی اینڈ کر رہا ہوں. پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں, پہلے تو اس کا جواب دیجیے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اینڈ میں انہوں نے بڑا سرپرائز دیا کہ بیرون ملک, تو ہم تو پھر ملک کے اندر بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارا سٹیک تو پھر آپ سے زیادہ ہے ملک کے اندر, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, آپ بھی واپس آئیں تو میجورٹی کی طرح شاید پھر آپ بھی پی ٹی آئی کی فین ہو جائیں. فین نہیں بھائی, گالی نہیں اینڈ میں, کیونکہ ہم تو ملک چھوڑ کے نہیں گئے, اور ایسا ہم تو بیٹھے ہیں. بریسٹر صاحب اینڈ میں کیا بدلا لے لیا آپ نے ساری گفتگو سے مجھ کا. ادھر بیٹھے ہیں جی, ہم آپ کو بھی بہت ویلکم شکریہ, کریں سلامت رہیں بھائی آپ ہمارے. تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ پرویز صاحب. سر جاتے جاتے میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ بڑی اہم چیز ہے اور بڑے معتبر صحافی ہیں ہمارے 2-3 اور بھی ایسے پرویز صاحب کی طرح جنہوں نے کہا ہے کہ جی بڑے حکومتی حلقوں میں بڑے رسائی ہے ان کی, انہوں نے صاف طور پہ کہا جی انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر رہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اگر نہیں کرتے تو پھر کیا وہ 8-5 کا فیصلے کا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ آپ تو کہہ رہے ہیں جی نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے اور وہ جاری کر کے دکھا دیں گے جی ہم نے تو جاری کر دیا ہے, اور لیکن عمل درآمد کرانا تو ظاہر حکومت کا کام ہے. علی صاحب دیکھیے, ایک زندگی کا ایک طریقہ کار ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے, آگے میرے بچے ہوں گے میں ان کو پالوں گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ فزیکلی مجھ سے زیادہ پاورفل تھے, آج میں ان سے فزیکلی زیادہ پاورفل ہوں. مگر ایک سسٹم کو چلانے کے لیے آپ دیکھیے کہ فزیکل پاور کی بات نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے یہ انسانیت. جو ہماری سول سوسائٹیز بنی ہیں یہ بنتی ہی اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کا ڈیو پروسیس کے اوپر, رسپیکٹ کے اوپر, آنر کے اوپر, ڈگنیٹی کے اوپر کچھ بڑے سمپل آپ کی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے علاوہ آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں, اس ٹیکس سے جو ہے پولیس والے کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ ڈکیتیوں کو روکے. ہو سکتا ہے میرے گھر میں ڈکیتی نہیں ہو رہی ہو, کسی اور کی ہو رہی ہو, لیکن میں وہ ٹیکس اس وجہ سے دے رہا ہوں بیکاز اٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ایک سوسائٹی کے طور پر ہم ایسے ہی چلتے ہیں. تو آپ اگر یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے تو کیا اپنی حالت کریں گے یہ آپ ہی کو پتہ ہے. ایس ایچ او جو ہے وہ سیشن جج کی بات نہیں مانے گا, کسی کو اٹھا کے لے جائے گا, وہ کہے گا چھوڑو, وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا بھائی میرے پاس بندوق ہے. لیکن یہ ہوتا رہا ہے سب کچھ پاکستان میں. اسی طرح ہائی کورٹ اگر ڈی سی کو کہے گی کہ بھائی کسی کی زمین تم نے پکڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو, تو وہ ڈی سی کہے گا کہ میں تیری نہیں مانتا, تو خود بندوق لے کے آ جا. تو یہ تو آپ سارا عدالتی نظام ختم کر دیں گے اور پھر کل کو اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے, جو بات میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن یہ آپ پھر سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ایسا ہوگا کہ ایک جونیئر افسر کہے گا سینئر افسر کو میں تیری بات نہیں مارتا, تو مجھے گولی مار لے گا. دیٹ از ناٹ ویئر وی ہیو. دیکھیے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اس طرف لے کر نہیں جا سکتا. سمپل سی بات ہے, آئین اور قانون کے مطابق چلائیں, آپ ڈیموکریسی کو چلنے دیں, لوگوں کی مرضی کو چلنے دیں, لوگ خود فلٹر آؤٹ کریں گے. 2 یا 3 لوگ بیٹھ کر ملک میں یہ فیصلے نہیں کر سکتے کون محب وطن ہے اور کون جو ہے غدار وطن ہے. یہ آپ نے فاطمہ جناح ایوب خان کے ساتھ کر کے دیکھ لیا ہے, یہ آپ نے بھٹو اور ضیاء کے ساتھ کر کے دیکھ لیا ہے, اور اب آپ کم از کم پلیز ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو روک دیں, اس ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں. لوگوں کا مینڈیٹ, لوگوں کی ول مان لیں. بہت شارٹ ٹرم ہے فورس. آپ دیکھیے کہ کس طرح کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیے کہ اکتوبر کے اندر آپ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بالکل چینج ہوتی بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو الٹیمیٹلی اس نے پریویل کرنا ہے. اگر آپ نے بے نظیر بھٹو کو بھیج دیا ایگزائل میں تو 88 میں واپس آئیں, آپ نے دیکھا کیسے آئیں. 99 میں اگر آپ نے نواز شریف کو بھیجا تو 2007 میں واپس آئے یا نہیں آئے, آج بھی ریلیونٹ ہے. وہ جنہوں نے بھیجا وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں. تو خان تو ان سے کئی گنا زیادہ پاپولر ہے.
آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ irrelevant ہو جائے گا, یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ لوگوں کی ول کو پریویل کرنے دیں پلیز. تھینک یو. بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب, گفتگو آپ نے سنی. ناظرین, آئین, قانون اور سیاست تینوں کی ہی ظاہر ہے آج گفتگو آپ نے میری سنی, دونوں معزز مہمانوں کی تینوں ٹاپکس پر بات کی, آئین کی بات بھی ہوگی, قانون کی بھی اور سیاست کی بھی, لیکن دونوں میرے معزز مہمانوں کی گفتگو سے لگتا یہی ہے کہ حالات کوئی زیادہ اچھے مستقبل میں قریب میں نظر ہوتے نہیں آ رہے, کیونکہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا تو ظاہر معاشی عدم استحکام بھی رہے گا. تو معاشی عدم استحکام قائم کرنے کے لیے سیاسی عدم استحکام ختم کرنا ہوگا, استحکام بہت ضروری ہے. آپ کی آرا ہمیں رہے گا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے پان.